پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا ذاتی قسم کی معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں. بڑا ضروری ہے یہ معلومات پہنچانا. چلیں میڈیا کے اندر یہ بھی ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کھل کر اپنے بارے میں آپ کے سامنے معاملہ رکھنا چاہیے. اور الزام کیا ہے کہ میں اسٹریٹفورڈ نامی ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا وہ معاہدے کیا ہیں. دنیا میں ہزاروں ایسے میڈیا کی تنظیموں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر دنیا کے بہترین اخبار بھی شامل ہیں. اب یہ کون سا کمپنی کا اکاؤنٹ اسٹریٹفورڈ نے میرے لیے کھولا، یہ بڑے اچنبے کی بات ہے. اس پر جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو اپنے موجودہ اکاؤنٹ کے نمبرز دے دیتا ہوں. اسکرین پر آپ کے سامنے میرے تمام کے تمام اکاؤنٹ نمبرز اس وقت آ رہے ہیں. سنہری بینک جو ہے، جو عموماً نئی بہت بڑا بینک سمجھا جاتا ہے، جس کی اتنی پبلسٹی نہیں ہوتی، لیکن میں اس بینک پر بہت ریلائی کرتا ہوں. بہت عرصے سے ان کے ساتھ میرا اکاؤنٹ ہے، شاید 13-14 سال ہو گئے ہیں. اکاؤنٹ نمبرز یہاں پر موجود ہیں. میرا نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے، میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں، نیشنل ٹیکس نمبر آپ کے سامنے میں نے ڈسپلے کر دیا ہے. آپ جا کے اپنی تحقیقات کر لیجئے کہ میرے ٹیکس ریٹرنز کی کیا کیفیت ہے. میرے اثاثے کتنے ہیں؟ میرے 2 گھر ہیں. ایک 4.25 مرلے کا ہے جو اسلام آباد کے G61 سیکٹر کے اندر ہے، جہاں پر اس وقت میرے بھائی صاحب رہتے ہیں. اور ایک میں نے بینک سے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لے کر ایک گھر خریدا ہے I-8 سیکٹر کے اندر، جس کا قرضہ میں ابھی تک واپس کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میری اسلام آباد کے دیہی علاقے میں میری بیگم صاحبہ کے پاس 4 کنال کی زمین ہے، اور ہماری کچھ خاندانی زمین ہے قصور کے اندر جو 12 کنال کے قریب ہے، جس سے ہمیں سال کے اندر 10 من گندم کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، میں کمپنی کی گاڑی استعمال کرتا ہوں، جو ایک ٹویوٹا بلیک کلر کی گاڑی ہے. میرے پاس اپنی گاڑی جو ہے وہ بیگم صاحبہ کے نام پر ہے، اور وہ ہے ایک 2 ڈور سوزوکی جیپ. میرے پاس ایک گاڑی تھی ہونڈا جو مجھے بیچنی پڑی کیونکہ مجھے گھر خریدنا تھا. میرے پاس پیسوں کی کمی تھی جو میں نے بیچ کے گھر خریدا. تو یہ میرے ٹوٹل اثاثے ہیں. اس کے علاوہ نہ ملک سے باہر میرے پاس کوئی زمین کا 1 انچ ہے، نہ میرا ایک ڈھیلا ملک سے باہر موجود ہے. میرے اکاؤنٹس میں سے جتنا پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے اٹس آل ٹیکس پیڈ. میرے جسم کے اوپر جتنے کپڑے ہیں اور میرے بچوں کے جسم میں جتنی غذا خون بن کر دوڑتی ہے، وہ سارا حلال کا ٹیکس پیڈ منی ہے. اور دس از دا وے اٹ ہیز آلویز بن. معلومات آپ کے سامنے، آپ اس کے اوپر خود تحقیق کیجئے گا. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں بینک کو ایڈوائز کر دوں گا کہ آپ میری بینک سٹیٹمنٹس برائے مہربانی، جن کو شوق ہے تحقیق کرنے کا، وہ اس کو کر دیں. یہ میں نے آپ کو معلومات کیوں دیں؟ تاکہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ جس کمپنی اکاؤنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ کمپنی اکاؤنٹ ہے کیا. تو اب اسٹریٹفورڈ کی کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایک کمپنی اکاؤنٹ کھولا. یہ لائن آپ کے سامنے ہے. سوال بنتا ہے بھئی یہ کون سا کمپنی اکاؤنٹ ہے؟ اگر آپ اسٹریٹفورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں، اور ہم آپ کو اسٹریٹفورڈ کی ویب سائٹ پر لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح آپ نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، یا واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، یا فورن افیئرز رسالے کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، یا کسی ایسی معلوماتی ویب سائٹ کے اوپر جائیں جہاں پر معلومات کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو آپ سے ایک چیز مانگیں گے. اس کو کہتے ہیں لاگ ان اکاؤنٹ. جی آپ نے صحیح سنا، اس کو کہتے ہیں لاگ ان اکاؤنٹ. وہ آپ کو ایک پاسورڈ دیتے ہیں، وہ آپ کو پاسورڈ ٹائپ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ان کی دی ہوئی معلومات حاصل کر سکیں. جو کمپنی اکاؤنٹ اسٹریٹفورڈ نے میرے لیے اور آج ٹیلی ویژن اور بزنس ریکارڈر کے دوسرے لوگوں کے لیے کھولا، وہ لاگ ان اکاؤنٹ ہے. اسی طریقے سے جس طرح ہم نے اپنے پیجز کے اوپر اسٹریٹفورڈ کے لیے لاگ ان اکاؤنٹ کھولے تاکہ اگر ہمیں معلومات چاہیے اور ان کو معلومات چاہیے تو ہم فیکس نہ کریں، ای میل نہیں کریں، وہ لاگ ان کریں اور وہاں سے معلومات نکال دیں. لیکن چونکہ الزام لگانے والے بنیادی طور پر بیوقوف ہوتے ہیں، اور اصل میں جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دماغ کبھی کبھی غصے میں معاوف ہو جاتا ہے، شاید عمر کا بھی تقاضا ہو، تو اکاؤنٹ کا نام آتے ہی انہوں نے سمجھا یہ تو بینک اکاؤنٹ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بینک اکاؤنٹ، اس کا مطلب اس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیل ہے جو 2 اداروں کے درمیان ہوئی تھی، نہ اس کے اندر پیسہ انوالو ہے. اور جس اکاؤنٹ کے اوپر یہ لوگ اتنا اچھل رہے ہیں وہ لاگ ان اکاؤنٹ ہے. یہ وہ ایکسپلینیشن ہے جو میرے بہت سارے دوستوں نے مانگی اور میں نے ان کو دے دی. اور اس ایکسپلینیشن کے بعد اب میں توقع یہ کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی الزام لگا رہا ہے، اور الزامات کی ذرا میں آغاز کا اگر آپ کو بتاؤں تو الزامات کا آغاز ہوا تھا آج سے چند ماہ پہلے، جب یہ معاملہ سامنے آیا تو حسین حقانی صاحب کی بیگم صاحبہ نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آغا، نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے،
उन्होंने इसको रीट्वीट किया। एक और ख़ातून हैं मेरे ख्याल में रज़िया या मदीहा, उन्होंने इसको रीट्वीट किया और उसके बाद ये कुछ सर्कुलेट करती रही बातचीत। मैंने लीगल पेपर्स तैयार किए हुए थे, लेकिन मैंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई इतनी जान नहीं है। लेकिन अगर इसको बुनियाद बनाई गई तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल मेरी तरफ से आना ही होगा। हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रख दिए हैं और तनाज़र भी आपको बता दिया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आपने पैसे लिए हैं CIA से, अब ज़रा आप उनसे सवाल पूछें कि ये कौन सा CIA का अकाउंट है। और अब मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत दिखाएं, अपने अकाउंट्स भी मेरी तरह सामने लेके आएँ, अपने असासे भी मेरी तरह बयान करें, बताएं तो सही कि वो टैक्स कितना देते हैं और उनका तर्ज़ रिहाइश, उनका तर्ज़ अमल, उनका आना जाना वो कौन फंड करता है। और अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर वो वही करें जो करते हैं, टीवी के ऊपर बैठकर तज़िया करें और खामखा फजूल बातों के ऊपर गुस्से हों। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।